بہن کی عمر ہے 14 سال اور بھائی کی عمر ہے 16 سال. دونوں ایک روم میں سوتے ہیں. جب ان کے روم سے عجیب و غریب آواز آتی ہے تو ماں پریشان ہوتی ہے, کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے, بیٹا اب تم بڑی ہو رہی ہو, تم بھائی کے روم میں مت سویا کرو, تم میرے ساتھ سویا کرو اس روم میں. پر بیٹی ماں کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہے مجھ کو بھائی کے روم میں مزہ آتا ہے, وہاں ہم گپ شپ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, آپ جلدی سو جاتی ہیں, مجھے جلدی نیند نہیں آتی. ماں بڑی کوشش کرتی ہے بیٹی کو قائل کرنے کے لیے, پر بیٹی ماں کی بات سنی انسنی کر کے اپنا بستر اٹھاتی ہے اور بھائی کمرے چلی جاتی ہے. اب ماں کو پریشانی تھی, ماں کو نیند نہ آئے. اسی چکر میں نا جب ماں کو نیند نہ آئے تو رات کا پچھلا پہر چل رہا ہے. جب اس کو اپنے لڑکے اور لڑکی کے روم سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں, وہ کبھی اٹھتی ہے, بیٹھتی ہے, دروازے تک جاتی ہے, دروازہ دھکا دیتی ہے, دروازہ اندر سے لاک ہے. اور وہ سوچتی ہے کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گی, اندر سے بچے پوچھیں گے امی آپ کو کیا مشکل ہے, کیوں ان کو سونے نہیں دیتی. اب اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیال آتا ہے. بڑی پریشانی میں آ کے لیٹ گئی. صبح ہوئی ہے تو بھاگی بھاگی جاتی ہے, دیکھتی ہے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لڑکی وہاں پہ نہیں ہے اور لڑکا وہاں پہ سو رہا ہے ابھی. آخر یہ اسی چکر میں اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اگلے دن پھر وہ اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی تو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نا اپنی بیٹی کو منع کرتی ہوں کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو تو بھائی کے روم مت سویا کرو, آپ سمجھائے نا اس کو. وہ کہتا ہے رہنے دو, رات کا وقت ہوتا ہے, ہم کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے, میں بھی کام سے فارغ ہو گھر آتا ہوں, تو تم ان کو سونے دو. تم کیسی وہمی عورت ہو, تم مجھ پہ بھی شک کرتی تھی, اپنے بچوں بھی شک کرتی ہو. ایسی مائیں ہوتی ہیں. بجائے وہ بیوی کی سپورٹ کرنے کے لیے بیوی کو الٹا ڈانٹتا ہے کہ تم ہر وقت شک کرتی رہتی ہو. وہ خاموش ہو گئی اور اس کو ذہن وہیں پہ رہا کہ وہاں سے آوازیں کیوں آتی ہیں. اگلی رات پھر وہ گئی وہاں پہ. جب آوازیں آئی ہیں تو اس سے رہا نہ گیا. ماں سے جب رہا نہ گیا تو ماں نے دروازے پہ دستک دے دی. دستک دیتے ہی آوازیں تو بند ہو گئی لیکن دروازہ نہ کھولا کسی نے. ماں نے 5-6 مرتبہ دروازہ بجایا, بچوں نے دروازہ نہیں کھولا. بڑی پریشانی میں آ گئی. تیسرے دن جب یہ واقعہ پیش آنا تھا تو بچے کو اس نے منع کیا اور اسے شوہر کا فون آ گیا. شوہر کہتا ہے بھائی کس بات کا شوہر مچ رہا ہے, پیچھے کس بات سے لڑ رہی ہے بچوں سے. وہ کہتی ہے مجھ کو ایک ہی مسئلہ ہے, میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہے میرے ساتھ سوئے. بیٹی نے فوراً فون چھینا ماں سے اور باپ کو شکایت لگاتی ہے ماں کی کہ امی ہم کو بہن بھائیوں کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے, ہم کو امی کے ساتھ سونے میں مزہ نہیں آتا, امی جلدی سو جاتی ہیں, ہم وہاں پہ گپ شپ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, امی کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہم سے, کیا چیڑ ہو گئی ہے, ہر وقت لڑتی رہتی ہے ہم سے. شوہر نے بیوی کو خوب ڈانٹا اور کہا ان کو سونے دو, رات کے بعد ہم لوگ بھی آرام سے باتیں کر سکتے ہیں, تم چھوڑو ان کو جانے دو. بیوی کو بڑا غصہ آیا کہ بجائے میری سائڈ لینے کے لیے میرا جو شوہر ہے, ان بچوں کا جو باپ ہے, کل کو مجھ پہ بلیم کرے گا تم نے پرورش اچھی نہیں کی اور یہ بچوں کی سائڈ لے رہا ہے. اس نے جب بچے جا رہے سونے کے لیے بچوں سے صاف صاف کہہ دیا خبردار رات کو دروازہ بند نہیں کرنا. وہ کہتے ٹھیک ہے. اب رات کو یہ ماں کو یقین تھا دروازہ کھلا ہوگا. رات کو جاتی چپکے سے دروازے پہ دیکھتی ہے اندر سے لاک ہے اور اندر سے وہی آوازیں عجیب و غریب آ رہی ہیں. بڑی پریشان. اگلے دن جب صفائی کرنے روم میں گئی ہے نا, بیڈ کے نیچے اس نے چیز دیکھی ہے نا, وہ چیز دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ چیز میرے گھر میں کیسے آ گئی. اب تو اس نے کہا سوچ لیا کہ میں اگلے دن جو تھا نا کچھ نہ کچھ بندوبست کروں گی. اگلی رات جب ماں کمرے میں آتی ہے بچوں کے لیے دودھ رکھنے کے لیے تو چپکے سے بیڈ کے نیچے چھپ جاتی ہے. بیڈ میں چھپ جاتی ہے. اب بچے تھوڑی دیر بعد کمرے میں آتے ہیں, گپ شپ کرنے کے بعد نا جب دیکھتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا, اس کی لڑکی اٹھتی ہے, واش روم میں جاتی ہے اور چھوٹی سی اسکرٹ اور ایک ٹائٹس پہن کے باہر جاتی ہے. جو ہی ماں کی نظر بیڈ کے نیچے سے پڑتی ہے اپنی بیٹی کے بےہودہ کپڑوں پہ, اسے رہا نہیں جاتا, فوراً بیڈ سے باہر نکل آتی ہے. ادھر بھائی نے بھی کپڑے بدلے ہوئے تھے اور بہن نے بھی. ماں دیکھ کے حیران پریشان, ماں کا دل کرتا کہ اپنے چہرہ نوچ لوں یا بچوں کا چہرہ نوچ لوں. وہ کہتے شرم نہیں آتی, تم لوگوں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. بجائے بچوں کے شرمندہ ہونے کے کہتے ہیں ماما آپ تو اولڈ فیشن ہے, آج کی جنریشن اس طرح کپڑے پہنتی ہے. وہ کہتے تم کرتے کیا ہو, اور یہ بیڈ کے نیچے مائی کیمرہ یہ چیزیں کیوں رکھی ہوئی ہیں.
مجھے صاف صاف بتاؤ، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ پردیس میں تمہارے لیے محنت مزدوری کے پیسے کما رہا ہے، میں ہر ٹائم تمہاری فکر میں رہتی ہوں، اور تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے ماں ہم نا ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتے ہیں، ہمارا چہرہ کوئی دیکھے نہ اس لیے ماسک لگا دیتے ہیں، آپ دیکھو ہماری ویڈیو پہ کتنے لائکس آ رہے ہیں۔ اور ماں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ماں کو شرم آتی ہے کہ میری بیٹی نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ماں جتنا بھی ہو سکتی ہے اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ رائے راست پہ لے آئے۔ اتنی دیر میں اس کے شوہر کا فون آ جاتا ہے، پردیش میں ٹائمنگ کا فرق ہے، رات کا پچھلا ٹائم تھا، فون کرتا ہے تو فون پہ پھر لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتے ہیں بیوی کے ویڈیو کال کر، وہ ویڈیو کال کرتا ہے، وہ دکھاتی ہے اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو جنہوں نے ایک شارٹ سے کپڑے پہنے ہوئے بےہودہ سے۔ تو باپ بھی دیکھ حیران پریشان۔ اب وہ بیوی کہتی ہے دیکھا میں نے آپ سے کتنی بار کہا تھا، آپ مجھ کو ڈانٹ دے دیتے۔ اب وہ پوچھتا ہے باپ بچوں سے آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم لوگ جی ہم ٹک ٹاک کی ویڈیو پہ تھوڑا سا ڈانس وغیرہ کرتے ہیں، اس سے ہمارے ویو اچھے آتے ہیں، ہماری انکم شروع ہو گئی ہے، اب ہم پیسے کمانے لگ پڑے ہیں۔ باپ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں ابھی سارا کام چھوڑ چھاڑ کے وطن واپس آ جاؤں اور تم لوگ جتنی چاہے اتنی ٹھکائی کروں، پٹائی کروں تم لوگوں کی۔ تمہیں آج تک کسی چیز کمی آنے دی ہے میں نے؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیا ضرورت تھی یہ ایسے بیہودہ کام کرنے کے لیے؟ اپنی بہن کو دکھا کے تم وہاں پہ ٹک ٹاک پہ لائک لے رہے ہو، لائیو بیٹھتے ہو جا کے اور گندی گندی حرکتیں کرتے ہو، وہاں پہ لوگ گندی گندی فرمائشیں کرتے ہیں، گندے گانے بولتے ہیں، وہاں پہ گندی گالیاں دیتے ہیں۔ باپ نے اور ماں نے مل کے اپنے بچوں کو اس قائل کر لیا تاکہ بچے سمجھ گئے۔ یہ بچے تو سمجھ گئے ہیں، آپ اپنے ارد گرد دھیان رکھیں کہیں آپ کے بچے نہ بگڑے ہوں۔ یہ بیماری اب گھر گھر پہنچ چکی ہے۔ آج کل جو ویورز لینے کے چکر میں، ویوز لینے کے چکر میں اور زیادہ فیمس ہونے کے چکر میں لوگ بڑے بڑے بیہودہ کام کر رہے ہیں۔ اب وہ لڑکا بتاتا ہے کہ ہم نے پہلے اپنی ماں کو بتا رہا ہے کہ ہم نے کئی ویڈیو دیکھی ہیں، ان کے پریکٹس کی ہے، ڈانس کی، گانوں میں پریکٹس کرتے رہتے تھے، اور ان پہ جب ہم لائیو بیٹھتے تھے وہ غلط حرکت کرنے کو کہتے تھے، تو ان کو شرم نہیں آ رہی تھی۔ وہ سگی بہن اس کی وہاں پہ وہ ان کی فرمائشیں پوری کرتی تھی اور بھائی پیچھے سے کہتا تھا لائک کرو لائک کرو لائک کرو۔ یہ ایک سبق کا موضوع واقعہ ہے، اس کو جتنا چاہے شیئر کریں، اور ان دوستوں کا بہت شکریہ جو میرے ویڈیو پہ کمنٹس کرتے ہیں، اسپیشلی راؤ یاسین فرام لاہور، محمد حسن اور جو باقی دوست ہیں۔ میں کافی دن غائب تھا، بے ترتیب سے ویڈیو بن رہی تھی، پاکستان میں گیا تھا، وہاں پہ کبھی سبزی لے آؤ، بچوں کو لے آؤ، فلانا کام کرا، فلانا کام کرا، شادی آ گئی، فوتگی آ گئی، ان چکروں میں میرا ٹائم ضائع ہو گیا۔ اب سعودی عرب واپس آ چکا ہوں، اب کوشش کروں گا روٹین سے پراپر سے اچھی سے ویڈیو بناؤں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔